نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین حضرات، آج جس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے بذریعہ سوشل میڈیا ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں، وہ بہت اہم موضوع ہے جس کو حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف المشہور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ریاض الصالحین جو کہ احادیث پر مشتمل ہے اور اس میں بہت سارے پہلوؤں پر انہوں نے احادیث کو اس کتاب میں جمع فرمایا ہے۔ اس کا باب نمبر 85 ہے اور ظاہر بات ہے کچھ ابواب کی وہ ایک کتاب بنا دیتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ویسے تو اوریجنل اس کتاب کا نام ریاض الصالحین ہے، لیکن آگے اس کی جو تقسیم انہوں نے فرمائی ہے، کتاب اللباس، کتاب الادب۔ کتاب الادب کے اندر باب نمبر 85 باب حفظ السر، یعنی راز کی حفاظت کا بیان ہے۔ اس چیز کو غور سے سماعت فرمائیے گا اور توجہ کیجیے گا کہ آج کیا میسج میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 688 یعنی 688 688 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشر الناس عند اللہ منزلتین یوم القیامت الرجل یفدی الی المرأة وتفدی الیہ ثم ینشر سرہا، رواہ مسلم۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا، وہاں سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من اشر الناس عند اللہ منزلتین یوم القیامت الرجل یفدی الی المرأة، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے برے مرتبے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے، وَتُفْدِي إِلَيْهِ، اور وہ اپنے مرد کے ساتھ ہم بستری کرے، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا، پھر وہ اس راز کو فاش کر دے۔ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں جب کسی مسلمان بھائی کی شادی ہوتی ہے، بر صغیر ایشیا کا تو یہ بالخصوص ٹرینڈ ہے، پاکستان میں یہ بکثرت عادت پائی جاتی ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی شادی ہوتی ہے تو اگلے دن دولہے میاں کو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس سے سابقہ رات کا، خلوت اور جلوت والی رات کا راز اگلوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو عمل زوجیت کر کے پھر اس راز کو دوسروں کے سامنے افشاں کرے، کھول دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر عنایت نہیں فرمائے گا۔ تو ہمارے یہاں ادھر کیا ولیمہ حلال ہے بھی ساڈے تے، ہمیں غیرت سے کام لینا چاہیے، بے شرمی سے دور رہنا چاہیے۔ یہ آج میں نے خاص طور پر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ ظاہر بات ہے
اللہ کے دین سے تھوڑا بہت ہمارا لگاؤ ہے. ہم جاتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے اور نکاح پڑھانے کے لیے، شادی وغیرہ دیکھنے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے، لیکن جب یہ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو دل کھول اٹھتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ وہ کب وقت آئے گا جب نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا نظام اس ملک میں راسخ ہوگا اور دین کا بول بالا ہوگا. دوستو، صرف ایک حدیث پاک ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. موضوع کہیں طوالت اختیار نہ کر جائے، گفتگو طوالت اختیار نہ کر جائے، اس لیے طوالت سے بچنے کے لیے میں مختصراً عرض کرتا ہوں. آپ نے حدیث پاک سن لی ہے، کتاب کا مصنف کا نام بھی میں نے بتا دیا ہے. براہ کرم خدا را اس بات کو سوچیں اور اس بری عادت کو معاشرے میں ترک کرنے کے لیے اقدام اٹھائیں. خود بھی اس پہ عمل پیرا ہوں اور دوسرے بھائیوں کو بھی آپ اس طرف ترغیب دلائیں کہ بھئی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولہا بنایا ہے، آپ کو بیوی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی والی سنت مبارکہ آپ کو ادا کرنے کا وقت ملا ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور آپ اس کو دعائیں دیں، نہ کہ آپ اس سے وہ باتیں پوچھنے لگ جائیں جس سے شریعت منع کرتی ہے. اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.